السلام علیکم سر. سر میرے نزدیک پرسیپشن تو ایک انٹرپریٹیشن ہے جو ہم غلطیاں صحیح بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینس یا اپنے ایموشن یا اپنے انٹریکشن کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں, لیتے ہیں اس کو. لیکن جو ریالٹی ہے یہ ایک اور چیز ہے. خیال میں جو علامہ اقبال صاحب نے بتایا تھا, خود ہی کا کنسیپٹ دیا تھا ہمیں کہ آپ کی انٹرنل موڈیسٹی جو ہے یا آپ کی انر پوٹینشیل ہے, یہ آپ کی ایکچولی جو ریالٹی ہوتی ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ریالٹی ہمیشہ ہم چھپائی کیوں جاتی ہے؟ ریالٹی کو تو ہم نے ویریفائی کرنا ہے نا. ریالٹی لوگ ہی چھپانے والوں میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی پرسیپشنز بنانے والوں میں سے ہیں. سو اگر آپ میڈیا کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس ٹائم فریڈم آف ایکسپریشن اتنی زیادہ ہے کہ ریالٹی چھپائی نہیں جاتی. ریالٹی کی مختلف پرسیپشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس فریڈم آف ایکسپریشن کے دور میں جہاں پر ہر چیز بے لگام گھوڑے کی طرح ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. ایکسپوز ہونے کے بعد ہی ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ ریالٹی ایکچولی یار ریالٹی یہ تھی. یہ تو پرسیپشن جس طرح ابھی ہیں ان کی اپنی ایک ریالٹی ہے, جو پرو پی ایم ایل ہے یا پرو پی ڈی ایم ہے ان کی اپنی ریالٹی ہے. اب وہ جو ایک عام انسان ہے وہ اس ٹائم اس کشمکش میں ہے کہ ان دونوں ریالٹیز میں سے ریالٹی کیا ہے, ایکچولی ان دونوں پرسیپشنز میں سے ریالٹی کیا ہے. اب وہ ریالٹی کس نے سامنے لانی ہے, یہ شاید انسٹیٹیوشنز کا بھی کام ہے, اسٹیٹ کا بھی کام ہے, ویریفیکیشنز کا کام ہے, جج کرنے کا کام ہے, اور بعد میں پورے انالیسس اور پوری تحقیق کے ساتھ جو ہمارے سامنے ڈیسیجن آئے, آئی تھنک وہ ریالٹی ہوگی. لیکن اب وہ کیسے لائی جائے اور کون لائے اور کیوں لائے, دیٹ از آلسو اے پرسیپشن. میں اس ٹائم ایک چینل کے اندر تھی اور آپ بھی میرے کولیگ رہ چکے ہیں اس چینل کے اندر. تو ویسے تو میں اپنی سیاسی وابستگی کبھی ظاہر نہیں کرتی, جسے ہم اپنی زبان میں پھٹے, لیکن ان دو لفظوں کے تھرو جو پرسیپشن بنائی گئی کہ ان دو لفظوں سے انہوں نے آپ کی پرسیپشن کو کسی حد تک جو ہے وہ ٹیکل کرنا شروع کر دیا, اسے استعمال کرنا شروع کر دیا, اوپینین جنریٹ کر دیا گیا, ایک ہیٹر جنریٹ کر دیا گیا. اور شاید اسی لیے وہ چیز کسی نہ کسی چینل کے لیے ایج بن جاتی ہے ترقی کرنے کے لیے. تو آئی گیس وہ جو آپ میڈیا ہینڈلرز کی بات کئی حد تک کر رہے ہیں, ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور ہر چینل اسے اپنے طریقے سے ڈیل کرتا ہے, چاہے وہ دو لفظ ہٹا کے کر لیں یا دو لفظوں کے بغیر کر لیں. دیکھیے اب آپ کی ریالٹی کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا پرسیپشن اگر میں آپ سے کروں جیسے بنتا ہے کہ آپ نے صرف ایک لفظ بولا ہینڈلرز, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. شاید ساروں کو یہ احساس ہوا ہو, تو یہ پرسیپشن, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نہ فالو کرتے ہوں, لیکن ایک لفظ سے جو ہے وہ ہم پرسیو کر لیتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے ہیں, ہم کہیں خدا نہ خواستہ کسی کا ٹول تو نہیں بن رہے کہ اگر آپ نے تھوڑی بہت ریالٹی تک جانا ہے تو پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. ہیوملیشن کیا ہے, وہ کیا چیز ہوگا, فریڈم آف ڈسکریس کیا ہے, وہ کیا ہوگا. فریڈم آف اسپیچ سے زیادہ اہم کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ امپورٹنس آف لسننگ کیا ہے. آپ سنیں, میں آپ کے بعد آپ کا سوال دوں گا, میں فوری طور پہ جو ہے میں اس کا جواب ڈھونڈنے لگ جاؤں گا, میں اپنے دماغ کو اس کے جواب پہ لگا دوں گا, اس کو ایبزارب نہیں کروں گا. یہ ایک ہیومن نیچر بن. فینٹیسی جو ہے, فکشن جو ہے, وہ آپ کو کہاں پہ ملتی ہے؟ فکشن تو نہیں ہے لیکن سٹوری ٹیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک میں 70% آف سٹوری ٹیلنگ اور باقی 10% جو ہے وہ احکامات ہیں اور سارا کچھ ہے. تو یہ سٹوری ٹیلنگ اہم ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے, انہوں نے ماڈیول کیا انسان کو, انہوں نے بنایا, ان کو پتہ ہے کہ سٹوری ٹیلنگ پہ زیادہ جائے گا. اب جو جتنی اچھی کہانی گھڑ سکتا ہے, جتنا اچھا فینٹیسائز کر سکتا ہے, یہ ایک ہیومن نیچر کے اندر ہے. اور جتنے پیغمبر آئے اگین وہ اس فینٹیسی کو, اس ایلیوژن کو, ابھی پرسیپشن جو ہے نا ایک ویلن کی طرح کا ہے جو انجوائے بہت زیادہ کرتا ہے, ڈومینیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہے سارا کچھ اس میں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو جیسے بچہ ایک ٹھوٹے کھاتا ہے, گرتا ہے, اس کے بعد سنبھل جاتا ہے, چلنے لگ جاتا ہے, دوڑنے بھی لگ جاتا ہے. کریں اچھی جگہ پہ ٹائم کنزیوم کریں. تو تحقیق ہر خبر کی جو ہے وہ کر لینی چاہیے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے بچنا ہے ہم نے, اور اس سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. میں تمام مہمانوں کا جس کی تقریب کے جو روح نے آج کے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, ان کا شکریہ. آپ